بلدیہ وسطی نے عید الاضحیٰ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی فہیم خان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم ریکوری کے اہداف مکمل نہیں کر سکے اور 3 مہینے کی ریکوری اہداف مکمل نہ ہونے سے بلدیہ وسطی میں یقیناً مالی بحران پیدا ہوا ہے۔ تاہم عید الاضحیٰ پر علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بروقت اجلاس کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے بھی رابطے میں ہیں۔ وزیر بلدیات اور سیکرٹری بلدیات سے ایک بار پھر ماضی کی طرح تعاون کی درخواست کریں گے اور اس سلسلے میں تمام کاغذی امور کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان بلدیہ وسطی نے مزید کیا کہا، سنیے انہی کی زبانیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب میں پہلے تو ڈی ایم سی سینٹرل کی جو صورتحال ہے فائنینشلی، وہ بہت ہی مقصد یہ کہ ورسٹ قسم کی ہو چکی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہونے کے بعد تمام جو اون سورسز تھوڑے بہت جو بھی ریکور ہوتے تھے، 4 کروڑ کے قریب ہم اس کو ریکور کر لیتے تھے اپنے اون سورسز سے، اور جس سے بہت سارا ہمارا بزنس جو ہے اور اسپیشلی طور پر ہماری سیلری میں بڑی ہیلپ مل جاتی تھی۔ بدقسمتی سے 2 مہینے سے، یعنی کہ لاسٹ مئی کی اور اپریل اور مئی کی جو 2 سیلریاں، اس میں سے ہماری اب بھی 16، 17 اور 18 گریڈ والوں کی سیلری جو ہے 1 کی بیلنس ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ سے بڑی ریکویسٹ ہے، بڑی ہمدردانہ اپیل ہے کہ اس میٹر کو دیکھیں، چونکہ آلریڈی اس ریکویسٹ کو میں ان ریٹرن مقصد یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب سے مل کر دے کر آیا تھا۔ اس کے بعد اب ہمارے سامنے سب میں بڑا ٹاسک جو ہے وہ اوفل کے حوالے سے ہے، بقرعید کے حوالے سے ہے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے عارف بھائی کہ لاسٹ تقریباً 2 ایئرس پچھلے جو ٹینڈرز ہوئے، این آئی ٹیز ہوئی، اور جن کانٹریکٹرز نے ان این آئی ٹیز میں مقصد پارٹیسپیٹ کیا اور لیا، جب وہ کام ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے ڈپارٹمنٹ نے ان کی پیمنٹس نہیں کر پایا فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے۔ تو لاسٹ ایئر بھی ڈی ایم سی نے اوفل کی جو این آئی ٹی کی تھی، اس میں کوئی پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں آیا تھا کہ فائنینشیل کرائسس ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے سندھ گورنمنٹ سے اسپیشلی طور پر خالد حیدر شاہ صاحب اس ٹائم ہمارے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تھے، ان سے اور آنریبل منسٹر سعید غنی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی اس سلسلے میں ہماری مدد کی جائے۔ اور میں بڑا احسان مند ہوں ایز اے میونسپل کمشنر کہ گورنمنٹ آف سندھ نے مجھے بھرپور طریقے سے مقصد فیسیلیٹیٹ کیا، اور تقریباً ایک کثیر رقم جو کہ 6.5 کروڑ روپے یعنی کہ 65 ملین کی صورت میں ہمارے کو وہ گرانٹ دی گئی، اور اس کے بعد ہم نے یہ اوفل کا آپریشن کمپلیٹ کیا۔ یقینی بات ہے کہ جب میرے پاس اس ٹائم ابھی سیلری، فیول، بہت سارے ایسے ڈی ایم سیز کے مسائل ہیں جو کہ مقصد یہ کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بہت ہی ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو لازمی سی بات ہے میرے پاس بینگ اے میونسپل کمشنر، سوائے اس کے کہ میں جا کر گورنمنٹ سے دوبارہ درخواست کروں، ریکویسٹ کروں کہ جس طرح سے انہوں نے لاسٹ ایئر ہمیں دیا تھا، پیسہ ریلیز کیا تھا، اور میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ وہ پیسہ ہمیں بیفور ریلیز کر دیا جائے تاکہ ہم تھرو این آئی ٹی اس میں مقصد یہ ہے کہ اوفل کے آپریشن کو جو ہے کامیابی کے ساتھ کر سکیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے کبھی امید ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی اپنی سیلری کی کمی کے حوالے سے، وہ بھی انڈر پروسیس ہے، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اس میں 2 پوائنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے سامنے اپنی طرف سے رکھوں گا۔ ایک تو چونکہ ابھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کا بھی این آئی ٹی نہیں ہوئی ہے، تو میری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی این آئی ٹی میں ڈی ایم سی سینٹرل کو بھی انکلوڈ کر لے گورنمنٹ، اور تھرو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مقصد یہ ہے کہ اس ٹینڈر کو کامیاب، اوفل کے آپریشن کو کامیاب ہو جائے۔ دوسری یہ ہوگی کہ اگر مثال کے طور پہ ڈی ایم سی کی رسپانسبلٹی تو ڈی ایم سی پھر اس کو تھرو این آئی ٹی مقصد یہ ہے کہ کام کو انجام دے گی، جس کی تقریباً مالیت جو اس ٹائم ہم نے لگائی ہے، جو این آئی ٹی ہم نے بنائی ہے، اس میں تقریباً ہماری 6 کروڑ 18 لاکھ روپے کی جو ہے تقریباً وہ این آئی ٹی تیار ہوئی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ یہ اماؤنٹ ہمیں ایڈوانس ریلیز کر دے گی تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ این آئی ٹی میں جو ہے کانٹریکٹر پارٹیسپیٹ کر لیں گے، اور اوفل کا آپریشن جو ہے وہ سیپرا اور دیگر مقصد یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس قوانین اور دیگر قوانین کے تحت جو ہے ڈی ایم سی سر انجام دے گی۔
یقیناً بلدیہ وسطی مالی بحران کا شکار ہے، تاہم بلدیہ وسطی نے علائشوں کو مدفون کرنے کے لیے اور لوگوں کو صاف ستھرا ماحول کرنے کے لیے قبل از وقت کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔